آج 5واں ویڈیو ہے یوتھ سیریز کا۔ تو یوتھ سیریز وہ ہے جس میں رونے روتا ہوں بیسکس پہ کہ جو دنیا پتہ نہیں کب کی پتہ کر کے اس پہ عمل کر کے کہاں نکل گئی، ابھی ہمارے پتہ ہی نہیں ہے، خاص کر نوجوانوں کو۔ لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں چھوڑو، وہ بڑوں کو بھی نہیں پتہ۔ تو یا پتہ سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف مجھ کو پتہ ہے۔ پتہ سے مراد یہ ہے کہ نہ ڈسکشن میں، نہ سوچوں میں، نہ اس میں وہ اس طرح سے یہ بات کبھی آتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے کہ کیا ہمیں احتجاج کا حق حاصل ہے اور پرامن احتجاج کا، یا نہیں حاصل۔ تو کیا یہ اتنی سمپل ہی بات ہے؟ تو آج میں بات کروں گا کہ جمہوری احتجاج کا حق کیا ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، کیا اس کے خد و خال ہیں۔ تو احتجاج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اس پہ آپ احتجاج کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہوتا ہے جمہوری معاشروں میں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حقوق تو سلب نہیں کیے جا رہے لیکن آپ کچھ مطالبہ کر رہے ہو کہ بھائی یہ کرو، تو حق تو نہیں ہے آپ کا، یعنی کہ بائی ڈیفالٹ، لیکن آپ مطالبہ کر رہے ہو، اسے مطالبہ کہیں گے۔ تو حقوق جہاں ہوتے ہیں، جیسے حقوق میں یہ ہے کہ آپ کا حق سلب ہو رہا ہے، لاپتہ افراد کا کیس، اس میں حقوق سلب ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ اور اب آپ مطالبہ کہہ لو، مطالبے میں یہ آ سکتا ہے کہ بھائی فرانسیسی سفیر کو باہر نکالو، یہ ایک مطالبہ تھا پی ڈی ایم تحریک لبیک ٹی ایل پی کا، تو یہ ایک مطالبہ تھا، ان کا حق نہیں تھا۔ تو اب احتجاج، جب آپ جمہوری احتجاج کرتے ہو تو اس کے کچھ چیزیں ہیں، وہ آپ کو، جب آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے تو کچھ فرائض بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو احتجاج کا نمبر 1 یہ ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں ہو۔ اب قانون کا دائرہ یہی ہے کہ بھائی جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں کچھ فرائض ہوتے ہیں، جہاں آپ کا اپنی بیگم پہ کچھ حق ہے وہاں آپ کے کچھ فرض بھی ہیں جو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ یا اس کی یوں مثال لے لیں کہ ٹریفک ہے، اس میں انسان کا رائٹ ٹو موو ہے کہ میں جہاں چاہوں جاؤں، اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے، لیکن آپ جب ٹریفک میں جا رہے ہیں ریڈ سگنل پہ کبھی آپ کو رکنا بھی پڑے گا۔ اب آپ یہ تھوڑی کہو گے کہ میرا رائٹ ٹو موو سلب ہو گیا، یا آپ فٹ پاتھ پہ نہیں چڑھ سکتے، یا آپ رانگ سائڈ نہیں آ سکتے، یا آپ کو پولیس روک سکتی ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایسا ہوا تو جی میرے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ نہیں، کچھ فرائض ہیں، آپ کو لائسنس لے کے ڈرائیونگ کرنی ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہیں، تب آپ حق کلیم کرو گے جب آپ فرض کو وہ پورے کر رہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے کہ کیا ہوتا ہے، اب رائٹ ٹو موو یہ ECL ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یہ کیا مذاق ہے، کس طرح کی بےہودگی ہے، یہ ہزاروں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ جس کی شکل اچھی نہیں اس پہ نیب پہ ایک کیس کرو، نیب پہ وہ جاوید اقبال ٹائپ 2 نمبر لوگ بٹھائے ہوئے تھے، نیب پہ آپ کیس کرو اور نام ECL پہ چڑھا دو، بس بندہ گیا، اس کا رائٹ ٹو موو سب ختم ہو گیا۔ تو اپنے باری میں تو کسی کو کچھ یاد نہیں آتا۔ خیر، نمبر 1 تھا احتجاج قانون کے دائرے میں ہو۔ نمبر 2 مطالبہ آئینی ہو۔ اب آپ مطالبہ، اب آپ 10,000 لوگ لے کے نکل گئے کہ بھائی فلانوں کو قتل کر دو، فلانوں کو ہم مسلمان نہیں مانتے، ان کے اوپر بم پھینک دو، تو یہ مطالبہ آئینی ہے ہی نہیں۔ تو جو بھی آپ مطالبہ کرو وہ آئینی ہو۔ اس وقت عمران خان مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑو، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اسمبلیاں توڑواؤ۔ یہ کیا آئینی مطالبہ لے کے نکل رہے ہیں؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ بھائی آئینی ہے کہ نہیں۔ نمبر 3 مطالبہ جس سے کیا جا رہا ہو اس کے پاس اس کا رائٹ ہو۔ اب جیسے اسی مثال میں عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں فوج سے کہ آپ اس حکومت کو لائے ہو، آپ انہیں نکالو، اسمبلی آپ ڈیزولو کراؤ، الیکشن کراؤ۔ یہ مطالبے کا رائٹ آپ کا ہے وزیر اعظم سے، لیکن وہ وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ان کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ آپ فوج سے مطالبہ کرو گے کہ یار اسمبلیاں ڈیزولو کرو۔ کیوں کرو بھائی؟ یا سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، اب وہاں سے ہری جھنڈی ہو گئی، فوج نے دکھا دی، تو اب سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو گراؤ کسی نہ کسی کیس میں ٹھوک کے۔ اور سپریم کورٹ میں ثاقب نثار کی بدرو ابھی بھی ٹہل رہی ہے کہیں نہ کہیں، تو کوئی پتہ نہیں، ادھر سے بھی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ تو نمبر 4 یہ مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں آپ اس کو بھی قبول کرو گے، یعنی کہ یہ آپ جب احتجاج کرو گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ یار مطالبہ قبول بھی ہوگا، نہیں ہوگا، میں اپنا اظہار کر کے آ جاؤں۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں بھائی فرانسیسی سفیر کو باہر نکالو، ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں، بس میری مرضی۔ تو یا کل میں کسی اور سفیر کو بول دوں بھائی اس کو باہر نکالو، کیوں نکالو بھائی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اب
یہ میرا حقوق نہیں ہے، یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں. تو اگر مطالبہ نہیں بھی مانا جائے تو آپ واپس آ جاؤ گے. یہ نہیں کہ بھائی جب تک ہمارا مطالبہ ہے تو ہم جلا دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، فلانا ہو جائے گا، یا ہم قبول ہی نہیں کریں گے. تو آپ کون ہو بھائی قبول نہ کرنے میں؟ اور نمبر 5 ہے لاسٹ کے احتجاج کرنے والے کے پاس اس احتجاج کا رائٹ موجود ہو. اب رائٹ دو طرح کے، ایک ہے قانونی رائٹ اور ایک ہے اخلاقی رائٹ. مثال کے طور پہ آپ احتجاج کر رہے ہو بجلی کی بندش پہ، لیکن اس احتجاج کا اسی کو حق حاصل ہے جو بجلی کا بل دیتا ہو. بجلی کا میٹر ہی نہیں ہے گھر پہ، کنڈے پہ چل رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر احتجاج کر رہے ہو. بھائی تیرا کون سا رائٹ ہے یار؟ تو ہے کون بھائی؟ تو کہنے کا یہ مقصد ہے جن کا رائٹ نہیں بھی ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں بس. تو یہ 5 چیزیں بڑی بیسک ہیں کسی بھی احتجاج کا رائٹ جو وہ سپریم کورٹ سے پوچھ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کو یہ 5 چیزیں پوچھنی چاہیے کہ بھائی آپ کا احتجاج قانون کے دائرے میں ہوگا. نمبر 2 آپ کا مطالبہ آئینی ہے. نمبر 3 کس سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں، آپ کو وزیر اعظم سے مطالبہ کرنا پڑے گا، اسی کا رائٹ ہے صرف اسمبلی ڈیزالو کرنے کا. نمبر 4 مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں آپ اس کو بھی قبول کر لیں. اور 5واں آپ کا اخلاقی رائٹ ہے کہ یار میں اس مطالبے کو کر بھی سکوں. کیونکہ میں نے دیکھا بھی پرسوں ایک کلپ تھا، عمران خان کی کوئی تقریر تھی، سامنے بندے بیٹھے ان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاور کہاں ہے، تو ہم انہی سے کہتے ہیں کہ ان کو نکالو، ہمیں لاؤ. مطلب یہ تھا. اور سامنے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی عقل تو ظاہر ہے وہ بیچ باچ کے کھا چکے ہیں، کب کی 3 روٹیاں لے لی تھی انہوں نے عقل کے بدلے. وہ تالیاں ہاں کر رہے ہیں. او بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاگلوں تمہارے ووٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے، تم کسی کو بھی ووٹ، تم ہو کون؟ اصلی لانے لے جانے والے وہی لوگ ہیں. انہی سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ جس طرح پہلے لائے تھے مجھے اب دوبارہ وہی سیٹ پہ بٹھاؤ. کیونکہ اب وہ نرم گدی والی سیٹ ہے، ہیلی کاپٹر سے آنا جانا، اب آنے جانے میں بھی خیر ابھی تو چلیں ہیلی کاپٹر ملا ہوا کہیں اور کا، لیکن بہرحال کرسی وہ نہیں ہے تو تھوڑی چبری ہوگی. تو اب ایک تو یہ سائڈ ہے، دوسرا جو حکومت ہے اس کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں. تو جس طرح حکومت نے لاسٹ لانگ مارچ پہ جو کیا ہے، یعنی کہ صرف رانا ثناء اللہ نے ہی سجا کے رکھ دیا. اب جو یوتھیوں کی پتلونیں رسی پہ ڈلی ہوئی ہیں وہ ٹانگوں کی طرف سے پتلی ہیں، اوپر سے اتنی چوڑی ہیں، اور ان میں سے آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ مجھ کو رانا جی معاف کرنا، غلطی ماڑے سے ہو گئی. مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ دے اندھا دھند شیلنگ، گھروں میں گھسنا، فلانا ڈھماکا. مگر جیسے کہ میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں نوسنس ویلیو کی بہت ویلیو ہے. یعنی کہ رانا ثناء اللہ کو لوگ سروں پہ بٹھا رہے ہوں گے، چھا گیا، بیڑا غرق کر دیا اس نے پی ٹی آئی کا، احتجاج والوں کی ایسی کی تیسی کر دی، پورا مارچ ہی برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کی واہ ہو رہی ہوگی بھائی واہ سبحان اللہ. تو 2 رانگ ڈزنٹ میک 1 رائٹ. مگر بہرحال یہ بھی ایک بہت ہی غلط طریقہ ہمارے یہاں پہ ہے کہ بھائی کوئی احتجاج کرنے آ رہا ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا تشدد شروع کر دو. تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بھائی جمہوری معاشرے پروان چڑھانے، جمہوریت کو کچھ کرنا ہے، اول تو کوئی بھی سیریس نہیں ہے، یہ مذاق ہی ہے، میں بھی یہاں بیٹھ کے مذاق ہی آپ کو ایسے بتا رہا ہوں. کوئی سیریس نہیں ہے جمہوریت میں. لیکن اگر کوئی ذرہ برابر بھی چاہتا ہے تو سب کو اپنے اپنے دائروں میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ حافظ.